ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ہماری زندگی کے 11 مہینے مزید گزر گئے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں پھر ایک بار بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ 1 یا 2 دن کے بعد وہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو جائے گا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس کی ایک رات کو اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کی واحد نشانیاں موجود۔ قرآن جو اللہ رب العالمین نے اہل دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس کے نزول کے لیے یہی مہینہ منتخب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اہم عبادت اور اسلام کے ایک عظیم رکن یعنی صوم اور روزے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ لوگوں، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اور اگر قرآن کی دیگر آیات اور احادیث رسول کو سامنے رکھیں تو ان کی روشنی میں اگر اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو کہ وہ سفر پہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی رخصت دی ہے، یا وہ ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا خواتین کی وہ حالات کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روزے سے رخصت دی ہے، اس کے علاوہ ہر مومن اور مسلمان مرد اور عورت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی روزے کو رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض، جیسے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت پر ذرا غور کیجئے گا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ گزشتہ قوموں اور گزشتہ امتوں کا بھی حوالہ دیا کہ ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور پھر نتیجہ بھی بتا دیا کہ مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ ہے جو اپنی زندگی کے شب و روز، جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارے، دن ہو یا رات، جلوت میں ہو یا خلوت میں، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، ہر حال میں اس کے پیش نظر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مقصود ہو، وہ متقی ہے۔ یہ نہیں کہ اجالے میں کچھ اور، اندھیرے میں کچھ اور، تنہائی میں کچھ اور، مجلس میں کچھ اور، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کسی اور طرح کی نماز، اور اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی اور نہیں۔ ہر حال میں، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اپنا ہر کام، اپنی ہر عبادت، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جانے والا ہر کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، وہ ہے متقی۔ فرمایا روزے فرض کیے گئے، روزے رکھو تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ حوالہ گزشتہ قوموں کا، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور اپنے رسول کا اتباع اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا، اسی لیے کوئی گمراہ ہو گیا، کوئی ایسا ہو گیا کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت ہے کہ روزہ رکھو تو روزے کی حالت میں ان لوگوں کے طریقے پر مت ہو جانا کہ جن پر اللہ کی ناراضگی ہوئی یا جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا۔ ہم یہی تو دعا کرتے ہیں نا ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں صراط مستقیم کی اللہ ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت نہیں چاہیے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ قرار دیے گئے۔ روزہ رکھو کی فرضیت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری یہ اہم عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جانے والی وہ اہم عبادت کہ جس کے بارے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کی نیکیوں کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، یا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، روزے کا بدلہ صرف 700 گنا تک ہی نہیں، فرمایا روزہ میرے لیے ہے چنانچہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور وہ شہنشاہ، وہ مالک الارض والسماوات، زمین و آسمان کے خزانے اس کی ملکیت میں ہیں، خزانوں کا وہ مالک ہے، اور ظاہر ہے جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا ہدیہ اور اس کو تحفہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ وہ مالک ارض و سماوات، جب وہ اپنے روزے دار بندوں کو بدلہ دے گا تو ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیوں میں خود بدلہ دوں گا؟ اس لیے کہ بندے نے کھانا اور پینا میرے لیے چھوڑا، خواہشات کی تکمیل میرے لیے چھوڑی، میری وجہ سے، میری خوشنودی کی خاطر، میری رضامندی کی خاطر، اس لیے میں خود اس کو بدلہ دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا۔ اور فرمایا کہ روزے کی حالت میں آدمی کے روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی، دوسرے اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتے، اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ بو ان کی ناک میں نہ جائے، لیکن رب کائنات کو اپنے روزے دار بندے کے منہ کی بو جس کو انسان پسند نہیں کرتے، فرمایا مشک سے بھی زیادہ محبوب، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ایک وہ وقت جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت کی خوشی کا ہم اور آپ شاید اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو وہ کیا جانے ہمارے نوجوان جنہوں نے کبھی روزہ نہ رکھا۔ اللہ کے بندو روزے کی لذت حاصل کر کے تو دیکھو، اللہ کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہ کر تو دیکھو، عبادت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور پھر دیکھو کہ تم جو افطار کے لوازمات لے کر بیٹھتے ہو اس وقت کیا ہی مزہ آتا ہے، کتنی فرحت اور مسرت آدمی کے دل میں ہوتی ہے۔ فرمایا ایک وہ وقت اور دوسرا وہ وقت کہ جب یہ روزے دار بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ تو اتنی عظیم عبادت کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہاری عبادت کا طریقہ وہ نہ ہو کہ جو ان لوگوں نے کیا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ قرار دیے گئے۔ ہم اور آپ کسی مزدور کو رکھتے ہیں، ہم کوئی کام کراتے اور ایک آدمی کو ہم نے کام پہ رکھا ہوتا اور ہمیں اس کا کام پسند نہیں آتا، اس کو ہم بھگا دیتے ہیں، اس سے کام نہیں کرواتے، دوسرے مستری کو بلاتے ہیں، دوسرے آدمی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب آپ کو یہ کام سونپا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا تھا۔ مقصد کیا ہوتا کہ تمہارا وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم نے پہلے کے اپنے عامل کو یا کام کرنے والوں کو بھگا دیا، ان کو کام کرنے کا مزید موقع نہیں دیا۔ تمہارے لیے چیلنج ہے کہ تمہارا کام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ رب العالمین کا بدلہ چاہتے ہو، باب الریان سے داخلہ چاہتے ہو اور رب کائنات سے وہ ملاقات چاہتے ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، روزے دار بندہ، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، وہ عجیب و غریب ہے۔ اگر چاہتے ہو تو روزہ ویسا رکھو جیسا اللہ تبارک و تعالی کو مقصود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق۔ روزہ ہی نہ رکھے آدمی، اس سے بڑی بدنصیبی ایک انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس رمضان کا روزہ نہ رکھے جس رمضان کے روزے کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا کہ جو وہ روزہ نہ رکھے جس کے بارے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، یہ بیچ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ رب کائنات نمازوں کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، یہ 11 مہینے جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے، کہ ایسے شخص پر کے لیے بد دعا کی سب سے عظیم فرشتے جبریل نے اور اس پر آمین کہا۔ امام الانبیاء، سید ولد آدم، پوری انسانیت میں سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ ممبر پر جانے لگے، آپ نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جبریل نے بد دعا کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے۔ ذرا سوچیں، بد دعا کرنے والا فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ اور اس پر آمین کہنے والا امام الانبیاء، سید ولد آدم، پوری اولاد آدم میں سب سے عظیم نبی اور رسول اور انسان، جس کی رفتوں، بلندیوں اور عظمتوں کا کیا کہنا۔ بتائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ کیوں اس بد دعا میں وہ ہمارے نوجوان شامل ہوتے ہیں؟ کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں، اور اس کے باوجود بھی روزہ چھوڑ دیتے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھی نہ بھیج سکے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے، آپ پر درود نہ بھیجے، کہا وہ اللہ کی رحمت سے دور۔ سوچیں، جو ایسا نہ کرے کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ۔ اور روزہ بھی کیسے؟ ایک چیز یاد رکھیں، روزہ یہ نہیں کہ صاحب صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ لیے، جھوٹ بھی نہیں چھوٹتا، بے ایمانی بھی نہیں چھوٹتی، ظلم بھی نہیں چھوٹتا، گالیاں بھی نہیں چھوٹتی، اور نہ جانے کیا کیا نہیں چھوٹتا، گالیاں، جھگڑا، لڑائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو اس کو گالی دے یا اس سے جھگڑنا چاہے تو وہ کہے کہ انی امرؤ صائم، بھائی بس کرو، میں روزے سے، میں تمہاری گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دے سکتا، تمہارے جھگڑے کا بدلہ جھگڑے سے نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ لہذا زبان کو بھی آدمی اپنی محفوظ رکھے، اپنی آنکھ کو بھی محفوظ رکھے، اپنے کان کو بھی محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ کو بھی محفوظ رکھے، اپنے پیر کو بھی محفوظ رکھے۔ کس سے؟
غلط بات بولنے سے، بری بات سننے سے، غلط چیز دیکھنے سے، بری چیز پکڑنے سے، غلط چیز پکڑنے سے، برائی کی طرف جانے سے چھوڑ دے ساری چیزیں۔ یوں تو ایک مومن اپنی پوری زندگی میں وہ تمام کام چھوڑے جو اللہ کی ناراضگی کے ہیں، لیکن یہ مہینہ خاص طور سے کہ جس میں آدمی نے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں فجر کا وقت ہونے کے بعد سے ہی کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو وہ ان سب برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کا یہ کھانا پینا چھوڑنا رائے گا نہ جائے۔ چھوڑ دے جھوٹ، چھوڑ دے فریب، چھوڑ دے جھوٹی گواہی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں صاحب روزہ رکھ لو صبح سے لے کر شام تک، لیکن ملاوٹ بھی چل رہی ہے، جھوٹی گواہیاں بھی چل رہی ہیں، جھوٹے مقدمات بھی چل رہے ہیں، جھوٹے مقدمات کے فیصلے بھی چل رہے ہیں، جھوٹے مقدمات کی پیروی بھی چل رہی ہے، ظلم بھی چل رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عظیم عبادت کا ثواب چاہتے ہو تو چھوڑ دو ان سب چیزوں کو جو اسلام کے منافی ہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، شریعت محمد کے منافی ہیں، جو قرآن کے منافی ہیں، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے منافی۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا، تلاوت قرآن کا، صدقات کا، خیرات کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت و فیاضی، آپ کے صدقات و خیرات بڑھ جایا کرتے تھے، اور جیسے تیز ہوا چلتی ہے جو ہر ایک کو لگتی ہے، ایسے ہی ہر ضرورت مند کی مدد آپ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات میں آپ کے اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ بنے ہم اس طریقے سے، تبھی تو ہمارا ایمان اور ایمان کی حالت میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوں گے۔ اور اگر سب کچھ ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور بھی دیگر اعمال ہیں، لیکن کتاب و سنت پر عمل نہیں، وہ غلطیاں، وہ برائیاں ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جو ایک مومن کی شان کے مطابق نہیں ہیں، تو یاد رکھیں، غور کریں اپنی عبادات پر، غور کریں اپنے اعمال صالحہ پر، کہ یہ اعمال صالحہ گویا کہ اس طریقے پر انجام نہیں دیے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے انجام دیے جانے چاہیے۔ جو آدمی اللہ کے لیے کھانا اور پینا چھوڑتا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تنہائی میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ وضو بھی کر رہا ہے، منہ میں پانی بھی ڈال رہا ہے، لیکن اللہ کی خاطر وہ حلق سے اپنے قطرہ بھی نہیں اتارتا، کیوں؟ دل میں خوف ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن وہ رب ارض و سماوات تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز، تو دوسرے پر ظلم کرتے وقت، دوسرے کو گالی دیتے وقت، غلط گواہی دیتے وقت، غلط فیصلے کرتے وقت، چیزوں میں ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، تجارت میں جھوٹی چیزیں کرتے وقت، اس وقت کیا اللہ یاد نہیں آتا؟ اس وقت رب کائنات یاد نہیں آتا؟ آنا چاہیے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھتے وقت ہم یاد رکھتے ہیں غریبوں کو، ہم یاد رکھتے ہیں مسکینوں کو، کیونکہ روزہ ہم کو یہ بھی یاد دلاتا وہ لوگ جن کی روزی اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دی اپنی حکمت کے پیش نظر۔ صدقات و خیرات، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ صدقات کے بارے میں احکام بیان کیے گئے، فضیلتیں بیان کی گئیں، تاکہ ان غریبوں، مسکینوں، بھوکے پیاسے لوگوں اور لباس سے عاری لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی لیے مومن اور مسلمان اس ایام میں اپنے صدقات و خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہم بڑھائیں، اپنے غریب بھائیوں کا، غریب انسانوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک آخری بات، ہم روزے کی حالت میں، روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہیں، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہماری
ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عادات سے، ہم اپنے اطوار سے، ہم اپنے اقوال سے، ہم اپنے عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہو یا ہمارا غیر مسلم بھائی ہو۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی، لیکن آج کون ہے جس کے پاس گھڑی نہ ہو؟ آج کون ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو؟ ہم یہ رات میں جب دنیا سو رہی ہوتی، مختلف انداز میں سائرن بجانا، مختلف انداز میں مسجدوں سے زور زور سے ہر 5 منٹ پہ وقتوں کا اعلان کرنا، لمبے لمبے لاؤڈ اسپیکر لگانا، 2-3 کلومیٹر تک آواز جائے۔ اللہ کے بندے، ٹھیک ہے ہم عبادت کے لیے اٹھے ہیں، لیکن دوسرے تو سو رہے ہیں، ان میں کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جس طرح کی آوازیں سن کر ان کی نیند کھل جاتی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ہمارے بارے میں کیا تصور قائم کریں گے، کیا تصور قائم کریں گے؟ بہت ہو سکتا ہے سنت رسول کے مطابق ایک کام کریں کہ جب سحری کا وقت ہو جائے اذان دے دیں، بس کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوا کرتی تھی سحری کے وقت اور اس کے بعد فجر کا وقت۔ یہ ہم جو لمبے لمبے لاؤڈ اسپیکر لگا کر ہم خود اپنے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، اور ہم اسلام کے بارے میں، اپنے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصورات بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، یہ بیماروں کا خیال نہیں رکھتے، یہ کچھ اور نہیں کرتے۔ اس لیے ہم ان سب چیزوں پر بھی توجہ دیں کہ کیا سائرن ضروری؟ جو ہم سائرن بجاتے ہیں اس وقت یا روزے کے وقت، یہ سائرن ضروری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ لوگ بھلائی اور خیر میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کب؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ مغرب کی اذان کب ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ یہ بیچ میں سائرن کہاں سے گھس گیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا یہ سائرن بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہ آپ اذان دے دیجیے کافی، اب جتنی اجازت ہے آپ کے لیے اس میں نہیں جانا چاہتا، جتنی اجازت۔ باقی ہمارے پاس کس کے پاس موبائل نہیں، کس کے پاس گھڑی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اہم عبادت انجام دیتے وقت بھی ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے، نہ اپنوں کے لیے نہ غیروں کے لیے، نہ پڑوسیوں کے لیے نہ اپنے محلے والوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہم اپنے عمل سے قطعاً ان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں جو اسلام کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہماری عبادات کے بارے میں، ہماری شریعت کے بارے میں غلط تصورات قائم کریں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا عید الاضحیٰ کا موقع۔ اس موقع پر بھی ہماری حالت عجیب و غریب ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آنے والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات رمضان کے مہینے، رمضان کے روزوں کو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کو کے لیے نقصان دہ بننے سے بچنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں پوری انسانیت کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنا۔ اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان پر برقرار رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد